السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے اعتکاف کے ضروری احکام کے نام سے موصول کیا ہے۔ سامعین، اس ویڈیو میں آپ اعتکاف کے کچھ مسائل سوال و جواب کی شکل میں سماعت کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد کی محفل نعت میں شرکت کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بازو مسجد میں جلسہ ہو رہا ہو، وہاں نعت پڑھی جا رہی ہو اور معتکف اس مسجد میں جانا چاہے، تو اس کا جواب یہ کہ معتکف اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد کی محفل نعت میں یا جلسے میں شرکت نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی دینی کام ہے تب بھی شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ دوسری مسجد کی محفل نعت میں یا جلسے میں شرکت کرے گا تو اس معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا حوالہ فتاوی فقہ ملت جلد اول ہے۔ اب سوال نمبر 2، اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جواب یہ ہے، اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب سوال نمبر 3، اگر معتکف کو اعتکاف کے دوران احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے اس صورت میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر معتکف کو احتلام ہو جائے مسجد کے اندر، تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو جہاں وہ سویا ہوا تھا اسی جگہ اٹھ کر بیٹھے اور فوراً تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل جائے، اور مسجد سے متصل غسل خانہ، وضو خانہ وغیرہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں جا کر غسل کرے اور غسل کر کے مسجد میں واپس آئے۔ یہ طریقہ کار ہوگا احتلام ہونے کے بعد۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ معتکف کے لیے تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلنا مستحب ہے یا واجب؟ اس میں فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا اختلاف ہے۔ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ تیمم کر کے ہی مسجد سے باہر نکلے۔ اب سوال نمبر 4، کہ کیا معتکف خوشبو، سرما اور تیل وغیرہ لگا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ معتکف خوشبو، سرما اور تیل وغیرہ لگا سکتا ہے، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سوال نمبر 5، اگر معتکف رات کے وقت نشہ آور چیزوں کو استعمال کر لے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر معتکف رات کے وقت نشہ آور چیزوں کو استعمال کر لے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ نشہ آور چیزیں معتکف کے لیے حرام و ناجائز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ گنہگار ہوگا۔ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن گنہگار ضرور ہوگا۔ اب سوال نمبر 6، کہ کیا معتکف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتکف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جنازہ آتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے مسجد کے باہر، تو ہو سکتا ہے کہ معتکف یہ سوچے کہ ثواب کا کام ہے اور مسجد سے باہر نکل کے نماز جنازہ میں شامل ہو،
تو اس سے اس کو بچنا ہے ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 7، کیا معتکف مریض کی عیادت کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ معتکف مریض کی عیادت کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر عیادت کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 8، اگر معتکف بیمار ہو گیا تو کیا علاج کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر معتکف بیمار ہو گیا تو علاج کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا معتکف مسجد میں ہی علاج کروائے۔ اب سوال نمبر 9، اگر مسجد میں معتکف کا علاج ممکن نہ تھا اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو فقہائے کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر معتکف کا علاج مسجد میں ممکن نہیں تھا اور وہ علاج کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور دوسری صورتوں میں وہ گنہگار بھی ہوگا، اعتکاف بھی ٹوٹے گا اس کا۔ اب سوال نمبر 10، اگر کسی معتکف کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو، جیسا کہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کہ نیند میں وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں اور چلتے ہیں، اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گیا تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی معتکف کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ایک سوال اور، جو سوال نمبر 11، کہ اگر پاسپورٹ کی انکوائری آ گئی یا پاسپورٹ کے لیے کہیں جانا ہے بنوانے کی جو صورت جو پروسیجر ہوتے ہیں اس کے لیے کہیں جانا ہو تو کیا معتکف جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں بھی اگر معتکف مسجد سے باہر نکلے گا اور پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے پولیس چوکی یا پاسپورٹ کی بنوانے کے لیے جو پروسیجر ہے اس کے لیے وہ کہیں جائے گا پاسپورٹ آفس وغیرہ، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے جو اس کے پروسیجر ہیں اس کو انجام دینے کے لیے معتکف اپنی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ جب وہ کسی جلسے میں یا نعت کی محفل میں شرکت کے لیے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا ہے تو پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے معتکف پولیس چوکی یا پاسپورٹ آفس وغیرہ کیسے جا سکتا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سبسکرائب فری آف کاسٹ ہے، اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔